سامعین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب المیہ تاریخ کے مضمون نمک حلالی سے ماخوذ ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ نمک حلالی کا تصور ایک خاص سماجی اور اقتصادی اور سیاسی صورتحال کی پیداوار ہے جسے جاگیردارانہ نظام میں حکمران اور با اقتدار طبقے نے اپنے مفادات کے تحفظ اور اقتدار کے استحکام کے لیے جنم دیا۔ کیونکہ حکمران طبقے کو ہمیشہ اپنے نظام کی بنیادوں کے لیے اخلاقی اور مذہبی نظریات اور قدروں کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا نمک حلالی کا تصور بھی انہی بنیادوں میں سے ایک تھا جس پر قرون وسطیٰ کے جاگیردارانہ معاشرے کی بنیاد رکھی گئی۔ نمک حلالی کے اخلاقی قدر نے با اقتدار طبقے کی اس موقع پر حفاظت کی جب مذہب بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس سے جو نتائج پیدا ہوئے تاریخ میں وہ دور رس ثابت ہوئے۔ قرون وسطیٰ میں اقتدار کی جنگ شخصی اور خاندان کی بنیاد پر لڑی جاتی تھی۔ اس جنگ میں مذہب کو اس وقت استعمال کیا جاتا تھا جبکہ مخالف کا تعلق دوسرے مذہب سے ہوا کرتا تھا، لیکن اگر مخالف کا تعلق بھی اسی مذہب سے ہو تو اس صورت میں کسی دوسرے تصور اور نظریے کی ضرورت پڑتی تھی۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے ابتدائی زمانے میں مذہب کو ہندوؤں کے خلاف استعمال کیا، لیکن جب مسلمان جاگیرداروں اور امراء میں طاقت کے حصول کے خاطر جنگیں ہوئی اور ان کی ملازمتوں میں ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ آئے تو پھر کسی ایسے نظریے کی تلاش ہوئی جسے ایک فرد یا خاندان کو ان کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ چنانچہ یہ وہ مخصوص حالات تھے جن میں نمک حلالی کا تصور ایک نئے انداز سے پیدا ہوگا، جس کے تحت ایک خادم یا ملازم کو اخلاقی طور پر اس کا پابند کیا گیا کہ وہ اپنے مالک یا آقا کے ساتھ وفادار رہے اور اس کے خاندان کی خدمت و خلوص دل سے کرے، اور اگر ضرورت پڑے تو ان کے خاطر اپنی جان بھی قربان کر دے۔ نمک حلالی کا یہ نظریہ ایک لحاظ سے مذہب سے بھی زیادہ وسیع تھا کیونکہ وفاداری اور نمک حلالی میں ہر مذہب، قوم و نسل کا آدمی شریک ہو سکتا تھا۔ نمک حلالی کا یہ تصور ہمارے سامنے معاشرے کی اقتصادی اور معاشی حالت کی ایک دردناک تصویر پیش کرتا ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں غربت و امارت کی بنیادوں پر انسانوں کو مختلف طبقوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، جہاں دولت صرف امراء اور جاگیرداروں میں محدود ہو کر رہ گئی تھی، اور جہاں دولت کے سارے ان غریب انسانوں کے سودے ہوا کرتے تھے، جاگیردار طبقہ انہیں دولت اور اقتدار کی بنیاد پر ملازمت فراہم کرتا تھا اور یہ توقع رکھتا تھا کہ اس کے عوض وہ صرف اس کے وفادار ہوں گے اور ایک بار اس کا نمک کھانے کے بعد ہر مفاد کو قربان کر کے صرف اپنے مالک کے مفاد کو مقدم رکھیں گے۔ یہ در حقیقت ایک تاجر اور گاہک کا سودا تھا، جہاں جاگیردار تاجر چند سکوں کے عوض غریب گاہک کے جسم و جان پر قابض ہو جاتا تھا۔ لہٰذا نمک حلالی شخصی وفاداری کا نام تھا۔ اس کو مزید تقویت دینے کے لیے مذہب، اخلاق اور ادب کا سہارا لیا گیا۔ اس سے روگردانی کرنے والے معاشرے میں نمک حرام کے نام سے مشہور ہوا، جو کسی بھی شخص کے لیے انتہائی باعث شرم تھا۔ اس ضمن میں صرف جاگیردار طبقے کے نقطہ نظر کو سامنے رکھا گیا اور ملازم کے خیالات کو کوئی وزن نہیں دیا گیا۔ یعنی اگر ملازم نے مالک کے سلوک، اس کی بے رحمی یا اس کے استحصال سے مجبور ہو کر اس کی ملازمت چھوڑ دی تو اس صورت میں بھی قصوروار ملازم ہی ٹھہرے گا، کیونکہ اس سے یہ توقع رکھی جاتی تھی کہ وہ بے چون و چرا مالک کی خدمت کرے اور اس کا وفادار رہے۔ اس اصول کی بنا پر اگر کوئی شخص ایک مرتبہ کسی کے در دولت سے وابستہ ہو گیا تو پھر اس کا دوسرے در پر جانا معاشرے میں تذلیل کا باعث تھا۔ بادشاہ، امراء اور جاگیردار طبقے ان کے سہارے بڑی بڑی بغاوتوں کو کچلا، شورشوں کو ختم کیا اور اپنے مفادات کا تحفظ کیا۔ اگر کسی نے مصیبت کے وقت ان کا ساتھ چھوڑا تو ایسے شخص کو معاشرے میں ذلیل سمجھا گیا،
اس کی مثال گجرات کے بادشاہ بہادر شاہ کے امیر رومی خان کی ہے، جو ہمایوں کے ساتھ جنگ کے دوران اس کی ملازمت چھوڑ کر ہمایوں سے جا ملا۔ اس پر اسے ہر طرف سے نمک حرام کہا گیا، یہاں تک کہ بہادر شاہ ظفر کا طوطا بھی اسے دیکھ کر نمک حرام رومی خان کی رٹ لگاتا تھا۔ لیکن جو لوگ مصیبت کے وقت مالک کے وفادار رہتے تھے، انہیں تاریخ میں عظیم ہیرو کی حیثیت میں پیش کیا۔ مثال کے طور پر اورنگزیب نے جب گولکنڈہ پر حملہ کیا تو وہاں کے بادشاہ ابو الحسن کی فوج کے ایک جنرل نے، جس کا نام عبد الرزاق تھا، مغلوں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ جب وہ زخموں سے چور چور ہو کر گرفتار ہوا تو اورنگزیب نے اس کی بہادری سے متاثر ہو کر اسے مغلیہ فوج میں اعلیٰ منصب کی پیشکش کی، لیکن اس نے کہا کہ اگر اسے دوبارہ زندگی مل گئی تو پھر وہ اپنے مالک کی خدمت کرے گا، کیونکہ اس نے اس کا نمک کھایا ہے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے وقت جب پورا ہندوستان مراٹھوں، جاٹوں اور سکھوں کی شورش سے پریشان تھا تو اس وقت ہر سردار کی فوج میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ پانی پت کی تیسری جنگ میں، جس میں مراٹھوں اور احمد شاہ ابدالی کا مقابلہ ہوا، اس وقت مراٹھا توپ خانے کا انچارج ایک مسلمان ابراہیم گاردی تھا، جو آخری وقت تک ان کی جانب سے لڑا۔ انگریزوں نے جب ہندوستان میں اپنی فوج کی بنیاد ڈالی اور ہندوستان کے باشندوں کو اپنی فوج میں شامل کر دیا تو ہندوستانیوں کی برطانوی فوج میں شمولیت اور ان کی خاطر اپنے ہم وطنوں سے جنگ کرنے میں نمک حلالی کا نظریہ تھا، جو مذہب، ملک اور قوم سے زیادہ ان پر غالب رہا۔ نمک حلالی کے اس نظریے کے پس منظر میں اقتصادی و معاشی عوامل کارفرمد ہے۔ غریب عوام اپنی معاشی ضروریات کے خاطر کسی ایک شخص یا خاندان کے وفادار ہو جاتے تھے۔ اہل اقتدار طبقے اپنے ملازمین کی اس وقت مدد کرتا تھا جب یہ اس کے مفادات کا تحفظ کرتا تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عمرہ، جاگیرداروں، اہل اقتدار کو نہ تو مذہب سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے، نہ ملک و قوم سے۔ اس کی ساری دلچسپی اپنی جائیداد اور دولت میں ہوتی ہے، جس کی حفاظت اور دفاع کے لیے نمک حلالی سے بہتر اور کوئی اخلاقی قدر نہیں تھی۔ اس کے زیر اثر غریب و بے سہارا انسانوں نے اپنی دولت مند آقاؤں کے خاطر جان دی۔